أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورہ فصیلت کی آیتیں پڑھی گئیں. اللہ فرماتے ہیں ان سب صورتوں کے اندر مکے کے جو کافر تھے ان سے باتیں کی جاتی ہیں. کتنی صورتوں میں کتنا سمجھاتا اللہ تعالیٰ ان کو، اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے، ان کی کمزوری بتاتا ہے کہ تم کو کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ انسان کو نہیں سمجھا رہا ہے، انسان کو سمجھا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، دوست کو سمجھاتا ہے، ویسے سمجھاتا ہے. ورنہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے ظلم کرے تو اٹھا کے ختم کر دیے. اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہ کی وجہ سے پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہیے، ما ترک علیہا من دابہ، ایک انسان بھی نہیں رہتا، ایک جانور بھی نہیں رہتا. غلطی کرے پکڑے مارے، غلطی کرے پکڑے مارے جان چلے گی، نہیں رہتے جی کوئی بھی. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مرنے تک مہلت دیتا ہے. اتنی مہربانی اللہ کی، پھر بھی انسان نہیں سدھرتا. اب کافر کی بات کیا، مسلمانوں کی بات سوچئے کہ اللہ رب العزت کو ماننے والے، ایمان لانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی حالت کوئی اچھی ہے کیا؟ نہیں مانتے. کافر تو قرآن نہیں پڑھے، کافر تو جمعہ کا بیان سنتے نہیں، مسلمان تو سنتے ہیں نا. کتنے بیان سنتے ہیں. وہ یہ کہ کیا ہے، میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کتنا ظلم ہوتا ہے. کچھ بھی مسلمانوں کی زندگی پر اثر ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. جیسے تھے پیسے ویسے ہی ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. تو اللہ کافروں سے کہتے ہیں کافروں کیا تم اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرو گے جس نے کہ زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کو پالنے والا اللہ ہے. اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے زمین کی ساری چیزیں 4 دن میں پیدا کیا. زمین کتنے ہیں؟ ایک زمین کا تو ثبوت ہے. اللہ قرآن میں 7 زمین ہے بول کر نہیں بولا. آسمان 7 ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ بولا ہے 7 سماوات، 7 آسمان ہے. زمین اس کے متعلق اللہ نے نہیں کہا. ارضا زمین. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی 7 ہیں. اب 7 ہیں، نیچے اوپر ہیں کیا؟ جیسے آسمان نیچے اوپر ہیں، نہیں زمین کے 7 حصے ہیں کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अभी आदमी अपने भाई की एक बालिश ज़मीन रख लिया, धोखा देके छीन लिया, तो क़यामत के दिन सात ज़मीन की मिट्टी का तौल उसके गर्दन में पहनाया जाएगा। सात ज़मीन की मिट्टी का तौल उसके गर्दन में पहनाया जाएगा। हदीस में है सात ज़मीन का जिक्र, मगर कुरान में सिर्फ ज़मीन का जिक्र है। तो ज़मीन 2 दिन में अल्लाह ताला ने पैदा की। फिर और क्या क्या ज़मीन में, वजअल फ़ीहा रवासिय मिन फ़ौक़िहा, ज़मीन का बैलेंस कायम रहने के लिए अल्लाह ने कितने पहाड़ ज़मीन के ऊपर की मेघ की तरह ठोक दिए। ज़मीन हलते रहती है, इतने पहाड़ बैलेंस के लिए हो गए, ज़मीन हलती नहीं। कितने पहाड़ बनाए ऊपर, ज़मीन में जहाँ जाओ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। खासकर एशियाई ममालिक में अजीबोगरीब पहाड़ है। चाइना के अंदर लाल पहाड़ है, काले पहाड़ हैं, सुभान अल्लाह, बिल्कुल लाल, यहाँ से वहाँ तक पूरा पहाड़। दूसरा पहाड़ देखे काला। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, हमने पहाड़ों को पैदा किया, काला भी, सफ़ेद भी और लाल भी। वहाँ देखो चाइना में जाके कितने पहाड़ अल्लाह ने दुनिया में पैदा किए हैं। हमारे एशिया के अंदर तो बेहिसाब पहाड़ है। कितना बड़ा पहाड़ है हिमालय, उसकी चोटी को जाने के लिए लोग मुकाबला करते, नाम लिखते कि मैं चोटी तक जाकर देखा हिमालय। इतना बड़ा पहाड़ थी, कहाँ पहाड़ नहीं। ये भी अल्लाह ताला ने पैदा किया पहाड़ों को। फ़क़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, ज़मीन में बसने वालों की रोज़ी का भी इंतज़ाम अल्लाह ने ज़मीन में किया। ज़मीन को इतनी ताकत दिया है अल्लाह ताला, अगर सिर्फ ज़मीन में बोते रहे, खाते रहे, कभी कभी नहीं आएगा। इंसान ने ज़मीन को बिगाड़ दिया, यूरिया डालते, फर्टिलाइज़र डालते, ये डालते, वो इसलिए नहीं डाले कि ज़मीन क्या भी उगाती नहीं है, ज़्यादा जल्दी। जैसे मुर्गी मुर्गी होती है, हम लोग तो बचपन में वही जानते थे मुर्गी। अब देखो साहब, 30-35 दिन के अंदर कितनी बड़ी मुर्गी हो जाती है, ब्रायलर के नाम से। उस हिल्स में ज़मीन में यूरिया वगैरह डाल के ज़मीन को ख़राब किए, वरना अल्लाह ने ज़मीन में सारे मखलूक की फ़िज़ा रखी है। कभी नहीं हो सकता कि लोग ज़्यादा और चावल कम हो जाए, धान कम हो जाए। हाँ, गुनाहों की वजह से बारिश नहीं बरसी तो क़हत साली आती। कितने काम किए अल्लाह ने। एक तो ये कि ज़मीन पैदा किया, पहाड़ों को गाड़ा और उसके ऊपर सारी रोज़ी का इंतज़ाम किया, और इसमें रोज़ी में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी। ये सारे काम अल्लाह ने 4 दिन में किए, 4 दिन में किए। अब और क्या हुआ, अल्लाह ने कहा सुम्मा इस्तवा इला समाई, फिर अल्लाह ने आसमानों से कहा, धुआं ही धुआं था। देखो आसमानों, ज़मीनों, तुम हमारे हुक्म को मानो या फिर हमारे हुक्म के खिलाफ वर्जी करो। कहा नहीं अल्लाह, हम तेरे हुक्म को मानते हैं। ज़मीन ने कहा, आसमान ने भी कहा, फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावातिन फ़ी यौमैन,
2 दिन में अल्लाह ने 7 आसमानों को पैदा किया। ज़मीन 4 दिन में और आसमान 7 आसमान को अल्लाह ने 2 दिन में पैदा किया। आसमान के ऊपर क्या क्या है? चांद है, सूरज है, तारे हैं, क्या क्या है। बस इन सब को अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ 2 दिन में। इस तरह अल्लाह ताला ने बताया, ज़मीनों को, आसमानों को पैदा करके अल्लाह ताला छोड़ नहीं दिया सादा। वज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबिहा, दुनियावी आसमान पर, ऊपर के आसमानों पर क्या है अल्लाह जानता है। दुनियावी आसमान को हम निगाह उठा के देखते हैं, चांद नज़र आता रात में, तारे नज़र आते, दिन में सूरज नज़र आता। सूरज ज़मीन से कितने करोड़ मील दूर है, वहाँ से वो रोशनी भी फेंकता है, गर्मी भी फेंकता है। गर्मी में सबको पसीना छूट जाता है। उतने ऊपर वो है आसमान, सूरज, ज़मीन आसमान से, सुभान अल्लाह, ज़मीन से करोड़ों मील दूर है सूरज। ये सब अल्लाह ताला ने 2 दिन में पैदा किया। लेकिन ज़मीन का जिक्र अल्लाह ने क्या, दुनियावी ज़मीन को हमने चरागों से जीनत बख्शी। चराग का मतलब चांद है, तारे वगैरह हैं, ये सब क्या, वहिफ्ज़ा, और आसमान को गिरने नहीं छोड़े। ये अल्लाह ने आसमान की हिफाजत भी की है, और शैतानों को ऊपर जाने की ताकत से भी अल्लाह ने मना कर दिया। वरना तो शैतान जाते ऊपर ऊपर बैठ के कान लगा के सुनने की कोशिश करते कि अल्लाह ताला फरिश्तों को क्या हुक्म देता है। एक आध बात सुन के दौड़ के ज़मीन को आते, आके लोगों के कान में डालते, वो मरने वाला है, वो पैदा होने वाला है, वो फला है। शैतान बहुत सारी बातें, गैब की बातें बताता इंसान को, और इंसान इंसानों को बताते। कभी कभी तो फरिश्ते उनको मारते, कुर से जल जाते शैतान, लेकिन फिर भी इस काम को नहीं छोड़ते। इंसान जब गुमराह होता है, इंसान जब भाग जाता है, शैतान को बड़ी खुशी होती। उसका काम ही है सबको गुमराह करना, सबको रास्ते से भटकाना। शैतान का काम ही ऐसा है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह का अंदाज़ा है जो बड़ा ज़बरदस्त भी है और इल्म वाला भी है, जानने वाला है। इसीलिए हम इतने सालों से सुनते हैं, आसमान जैसे है, वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा, हमने आसमान को महफूज छत बनाया। कोई कहता है कि आसमान का टुकड़ा कमज़ोर हो जाती है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग भी हम लोग बनाते हैं, बहुत मजबूत, बहुत अच्छी, 6 mm 8 mm की छत डाल के, कितनी भी बड़ी बनाओ, कितना भी लोहा इस्तेमाल करो, 80 साल 100 साल, उसके बाद कमज़ोर। अरब ममालिक में तो 20 साल में सब कमज़ोर हो जाती इमारतें, उतनी गर्मी पड़ती ना, नहीं संभालते। लेकिन अल्लाह ने जो आसमान बनाया है, इतने 1000 साल जाने के बाद भी, गुजरने के बाद भी कोई आसमान कमज़ोर हुआ क्या? नहीं जी। हाँ, जब क़यामत में अल्लाह चाहेगा तब ज़मीन को लपेट देगा, आसमान को लपेट देगा। ज़मीन जो है फट जाएगी, आसमान फट जाएगा। अब ये फरिश्ते सब कहाँ होंगे? आसमान जो किनारे से रहेगा उसमें रहेगा, फिर ज़मीन में आ जाएंगे सारे फरिश्ते। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने ज़मीन को 4 दिनों में पैदा किया।
یہ جو زمین ہماری ہے گناہوں سے بھری ہوئی زمین ہے، قتل ہے، چوری ہے، زنا ہے اور گندی چیزیں ہیں، سب ہے نا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے زمین پر آئے گا، آسمان میں بلا کے ہم کو نہیں فیصلہ کرے گا، زمین پر آئے گا، فرشتے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی زمین پر آئیں گے اس کے اندر کبھی ایک ناجائز خون کا خطرہ نہیں بہا، کوئی گندگی نہیں، صاف ستھری زمین۔ سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے فرشتے بچھاتے اور اللہ آتا۔ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں، فرشتے اللہ کے محتاج۔ ویسے زمین میں اللہ تعالیٰ تشریف لا کے انسانوں کا فیصلہ کریں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے اللہ نے زمین کو 4 دن میں کیوں پیدا کیا، اتنے آسمان کو 2 دن میں کیوں پیدا کیا؟ ہاں یہ سب مضبوط ہے نا۔ اب وہ جو زمین پیدا ہوگی قیامت کے قریب، اس میں بھی پہاڑ ہوں گے کیا؟ اللہ کو معلوم، اس کا ذکر آیا نہیں۔ اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے زمین پر، اس کا ذکر ہے، اتنا سب ہوگا۔ سارے لوگ جب قبر سے اٹھیں گے قیامت کے دن، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، سب اٹھیں گے جی۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے شروع میں تم کو پیدا کیا ویسے تم کو قبروں سے بھی اٹھائیں گے۔ جب انسان پیدا ہوا کپڑا نہیں تھا اس کے بدن پر، اور پھر ختنہ کیا ہوا نہیں تھا وہ، لیکن جب قیامت میں اٹھے گا کپڑے کے بغیر اٹھے گا، کسی کو کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اور جو ختنہ ہوگی تھی وہ بھی ختنہ بھی ختم ہوا، بغیر ختنے کے اٹھیں گے۔ سبحان اللہ، کیا زمانہ ہوگا، کیسے ہوگا؟ وہ اسی زمین پر اتنے پریشان ہوں گے کہ سورج قریب کر دیا جائے گا، پسینہ اتنا نکلے گا، اتنی دور ہے سورج، اتنا پسینہ نزدیک آ گیا تو کیا ہوگا اللہ عالم۔ پوری زمین میں پسینہ رہے گا، پانی، پسینہ کا پانی۔ گناہ جو کیے ان کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے وہ، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ اس پسینے میں نہیں رکھے گا، وہ عرش کے سائے میں رہیں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک رہے گا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گلے تک رہے گا۔ پسینے جتنا گناہ کیے اتنے گڑھے میں ڈوبے ہوں گے۔ سب بولیں گے اللہ اتنی مصیبت، اتنی پریشانی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے فیصلہ کرو، بولو اللہ کو۔ آدم علیہ السلام بولے نہیں، مجھے ہمت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کھانے سے روکا، میں وہ درخت کھا لیا، مجھے ہمت نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام بولیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بولیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سارے انبیاء ہیں وہاں، لیکن وہ پسینے میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ سب آ کر اللہ کے رسول سے بولیں گے آپ آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ ذرا دعا کرنے بولیے، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ اللہ کے رسول بولیں گے انا لہا، ٹھیک ہے میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ سجدہ کریں گے اللہ کے رسول اسی زمین پر جو قیامت میں ہوگی زمین، اس زمین پر اللہ کے رسول سجدہ کریں گے، کتنی دعا کریں گے، اللہ کی کتنی تعریف کریں گے۔ اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک، محمد سجدے سے اٹھو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں کہ اللہ سب کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ
پھر اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ فرمائے گا. وہ فیصلہ فرمانے کے بعد جنت کو جانے والے جنت کو، جہنم کو جانے والے جہنم کو. جہنم میں 2 طرح کے لوگ جائیں گے. یہ جو شرک کیے وہ نکلیں گے نہیں، لیکن جو گناہ کیے، شرک نہیں کے دوسرے گناہ، جہنم میں جائیں گے. جیل کی سزا ہوتی نا، 6 مہینہ 8 مہینہ 2 سال 15 سال 20 سال، تب جیل سے نکالتے نا. وہی سے اللہ تعالیٰ بتایا ہے گنہگاروں کے گناہوں کو سزا دے کر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کریں گے. اس وقت بھی اللہ کے رسول ہمارے لوگوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ سے الگ سفارش کریں گے، اللہ ان کو نکال دے جہنم سے. یہ سب تو میری امت ہے نا اللہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی دعا بھی قبول کر کے بے حساب لوگوں کو نکالے گا. سب ختم، فرشتے، رشتہ دار، نیک لوگ، اولیاء، انبیاء، سب سفارش کر کے تھوڑے 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 نکلے. پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا. جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، کلمہ پڑھے تھے، توحید پڑھتے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ پوری چیزیں زمین میں ہوں گی. آسمان جنت کا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھ میں تو یہی آتا ہے سب کو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا. وہ جنت تو آسمان کے اوپر تھی، اسی لیے اللہ نے کہا اتر جاؤ یہاں سے، آسمان سے اتر کے زمین کو جاؤ. تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت جو ہے آسمان میں ہوگی، جہنم بھی اوپر ہی ہوگی. اللہ عالم. تو آسمان میں یہ سب چیزیں جا کے بھریں گے، لیکن بھرنے سے پہلے سب کا ٹھکانا زمین ہی ہے. اسی طرح سورہ فصلت کے اندر ایک اور بات بھی بتائی گئی. وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن ہم تو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، بات بھی کریں گے، لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا ہمارے ہونٹوں کو سیل کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کے اندر کہا نا، آج ان کے ہونٹوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہاتھ اور پاؤں بات کریں گے. وہ بات یہاں بھی بتائی گئی سورہ فصلت کے اندر. وہاں ہاتھ اور پاؤں، اور یہاں بتا چمڑے بات کریں. سبحان اللہ، کتنے پروف اللہ رکھا ہے یہ بتانے کے لیے. تم نے دنیا میں پرہیزگاروں کی زندگی نہیں گزاری، گنہگاروں کی زندگی گزاری. چمڑے بات کریں گے جی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، بولیں گے تب شاید ان کی زبان کھلے گی، چمڑوں سے بولیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہم کو بولنے کی قدرت طاقت دی، ہم بولتے ہیں. اللہ نے سب کو بولنے کی طاقت دی، چمڑے کو بھی طاقت دی، تو آج بولتے ہیں. اتنے سب پروف ہو جائیں گے گنہگاروں کے خلاف. اس کا ذکر بھی سورہ فصلت کے اندر بتایا گیا. کافروں تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو ہم سے چھپ کر ہو، نہیں، تم ہمارے سامنے ہو. جو کچھ کرتے تھے فرشتے لکھتے تھے، اور اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں سب قیامت میں گواہی دینے والے ہیں. اس کے باوجود بھی کافروں پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ شورا پڑھی گئی. شورا کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے زمینوں کا آسمانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے.
یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے. خاص کر انسانوں کے تعلق سے کہا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. شادی کے بعد بہت سارے لوگوں صرف بچیاں دیتا، 1 بچی، 2 بچی، 5 بچی، 7 بچی، 9 بچی، بچی بچی بچی. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ. کچھ لوگوں کو صرف بچے ہوتے جاتے، بچے ہوتے جاتے، بچی کی خواہش کتنی ہوتی نہیں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو لڑکے لڑکیاں دو بھی ملا کر دیتے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا، نہ لڑکا نہ لڑکی، کچھ نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے. یہ ساری باتیں اللہ کی قدرت کی ہیں. اب جن کے بچے نہیں ہوتے، عام طور پر کسی کا بچہ لے کر پال لیتے، جائز ہے اسلام کے اندر. کسی کا بچہ لے کر آپ پال لیجئے، مسلمان کا، عیسائی کا، کافر کا، کسی کا بھی بچہ لے کر آپ پال سکتے. اور جو ہے وہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا، ماں جو پالی وہ اس سے پردہ کرے گی. پالی، دودھ پیتا بچہ لے کر پالی، 11-12 سال کی ہوئی لڑکی، بڑی ہو گئی نا، اب وہ نہیں دیکھ سکتے اپنے باپ کو. ان کا باپ تو نہیں، کون کس سے پیدا ہوا. لڑکا پالے ہیں، وہ لڑکا 12-15 سال کا ہو گیا، ماں پردہ کرے گا اسے. لے کر پالنا جائز ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، پلا تو مسلمان بھی رہے گا. اس کے حکم ایسے ہیں، تو لے کر پالنا جائز ہے، لیکن ترکے وغیرہ میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو قانون آنے والا ہے اس کے اندر اس کا بھی خیال کیا کہ جس بچے کو لے کر آپ پالیں وہ آپ کا بچہ ہے، اس کو پورا ترکہ دینا ہوگا. سول کوڈ جس کو کہتے ہیں، وہ پورے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون. ایک شادی کرنا، 2 نہیں کرنا، فلاں کرنا نہیں، فلاں نہیں کرنا. یعنی جو ہندو قانون ہے سارے لوگوں کے لیے وہی قانون، اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں. ابھی پرسوں بھی بولا نا وزیر داخلہ پانڈیچری میں بھی، ادھر بھی کہ پوری تیاری ہو گئی ہے، بس اس کو نافذ کرنا ہے. ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی ہمیشہ بولتے تھے کتنے لوگوں کو الگ الگ قانون پڑھنا. مسلمانوں کا قانون پڑھنے کے لیے الگ جج، عیسائیوں کا قانون پڑھنے کے لیے الگ جج، ہندوؤں کا قانون پڑھنے کے لیے الگ جج، کمیونسٹوں کا قانون پڑھنے کے لیے الگ جج. کتنے سب پڑھتے رہیں گے، کتنا پڑھنا. ایک ہی قانون رکھو پورے ملک کے اندر، جیسا بہت ساری جگہوں میں ہے. یہاں کسی کا فرق نہیں، جو بھی کورٹ کو گئے کورٹ کا قانون ایک، مسلمانوں کے الگ، ہندوؤں کے لیے الگ، عیسائیوں کے لیے الگ. ایسا نہیں. ویسا ہوتا تو میں کہہ رہا تھا کہ لے پالک اس کا قانون الگ ہے، ترکہ نہیں ملے گا اس کو. پالے سب کچھ کیے، ہاں آپ چاہیں تو اپنے حصے میں سے 1/3 33% اس کو دے سکتے ہیں. ہمارے مرنے کے بعد کس بچے کو یا بچی کو پالے نا، اس کو اتنا دے دو، باقی رشتہ داروں کو تقسیم کریں گے. ایسا ان کا یہ حکم ہوتا ہے. جائز ہے کسی لڑکے کو لے کر پال لینا، اس میں کوئی حرج نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے شادی ہوئی، دونوں صحت مند ہیں، جاتے ہیں ٹیسٹ کرتے تو دیکھ کر بولتے نہیں سب ٹھیک ہے، تو بچہ نہیں ہوتا نہیں بول سکتے. دونوں کو ٹیسٹ کرتے، ان کی منی لیتے، تم ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں شیطان کا بھی دخل ہوتا ہے.
بچے نہیں ہوتے نا، شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے جب آدمی بیوی سے صحبت کرتا ہے تو منی نکلتی اور فورس سے نکلتی، اور ایک مرتبہ جب صحبت کرتا ہے 30-35 ہزار بچے رہتے ہیں ایک بار کرے، اس میں ایک کیڑا جا کے اندر گھس جاتا ہے، ایک بچہ کبھی 2 کیڑے جا کر اندر گھس جاتے باقی بند، 30 پر 2000 واپس۔ وہ جو ہے اس وقت کمزوری کر دیتا ہے، اس کے اندر اتنے پاور نہیں رہتا، اس کا واسطے دعا کرتے، روپیہ کرتے، پڑھ کر دیکھتے کہ شیطان ایسا کرتا ہے کیا، ایسے بھی کرتے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے جو اللہ خود بولتا ہے جس کو چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے شادی کیا، بیوی بانجھ ہے، دوسری شادی کر لے گی، دوسرا مرد دوسری شادی کر لے گا، ایسا کر لینا جائز ہے، طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بھی رکھو اور ایک شادی کر لو۔ لیکن مرد میں کمزوری ہے، تب کیا کرے گی بیوی؟ کھلا لے لے گی، بھائی مجھے بچے کی خواہش ہے، آپ بچہ جننے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے بچے کی خواہش ہے، کھلا لے لے گی، یا وہ چاہے تو طلاق دے دے گا۔ تو یہ کسی اور سے شادی کرے گی عدت کے دن پورے ہونے کے بعد۔ لیکن مرد کے لیے ویسا نہیں، اس بیوی کو رکھتے ہوئے دوسری نئی بیوی سے شادی کر لے سکتا ہے تاکہ بچہ پیدا ہو اور اس کی زندگی خوشی میں بدلے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طاقت اور قدرت ہے کہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچیاں ہی بچیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچے ہی بچے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بچے اور بچیاں دونوں ملا کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض، ساری دنیا میں جو بھی پیدا کرتا وہ سب اللہ کی قدرت۔ انسان کے اندر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی قدرت۔ ایسے ہوتا ہے جانوروں میں بھی ہم نے دیکھا، بکری کے بچے ہوتے ہیں، عام طور پر ایک نر ایک مادہ ہوتا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں 3 بچے ڈالتی بکری، تینوں بکریاں ہی بکریاں، تینوں مادہ، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ 3 بچے تو تینوں نر بچے پیدا ہو، ایسا میں دیکھا نہیں۔ ہاں بکریاں پیدا ہوتی مادہ، تینوں ایسا نر پیدا ہوتے کیا، ویسا میں نے دیکھا نہیں۔ کیا کیا اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ ہاں ہر انسانوں کے اندر بچے ہی بچے، بچیاں ہی بچیاں، یعنی تو دونوں ملا کر دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں کہی ہیں۔ بہرحال رمضان کے بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ رمضان گزرنے سے پہلے ہی ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے جہنم سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت کے وارث بن جائیں۔ آنے والے دنوں میں زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی عبادت ہم نے کی اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ آئندہ دنوں میں زیادہ عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کا خاتمہ کرے، اللہ تعالیٰ مظلوم انسانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ظالموں سے نجات دے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سرسبز و شاداب رکھے، امن و شانتی والا ملک بنائے۔ جو لوگ اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے اور اس ملک کی شانتی کو باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔